السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک ایسا پنہ رکھنے جا رہا ہوں جو بہت ہی قدر کے ساتھ سننے کا ہے، بہت ایموشنل ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسے جیالے رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کا ایک قربانی کا ایک ایسا باب کھول رہا ہوں جس سے آپ کا دل قدر سے بھر جائے گا۔ ایک ایسے شخص کی داستان جو چھوٹی سی ہے، جن کا نام بطخ میاں ہے۔ چمپارن بہار کے رہنے والے ہیں اور 1917 میں نیل ہوتا ہے نا، کلر نیل، اس کے جو مزدور تھے ان کے حق میں وہاں پر ان کا پروگرام تھا گاندھی جی کا۔ وہاں جو انگریز آفیسر تھا اس کا نام تھا ایروین، مسٹر ایروین۔ یہ بطخ میاں ان کے باورچی تھے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ گاندھی جی کا یہاں پروگرام ہے تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک بات آئی۔ بطخ میاں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں نے پروگرام لے لیا ہے گاندھی جی کا، اپنے یہاں کھانا کراؤں گا، دعوت طعام ہے میرے یہاں، اور تمہیں یہ کرنا ہے کہ میں گاندھی جی کو دودھ دوں گا زہر ملا کر، وہ تمہیں لے جانا ہے۔ تم ہندوستانی ہو، مسلمان ہو، تو وہ تم پر شک نہیں کریں گے اور گاندھی جی کا کام ختم ہو جائے گا اور ہندوستان پر تمہارا احسان بھی رہے گا کہ ایک بڑے فتنے کو ختم کر دیا۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم یاد رکھو کہ تمہارے گھر والے، گھر کے بچے، بال بچے، آپ کے اہل خانہ سب میرے رحم و کرم پہ ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ بطخ میاں اس کے سامنے کچھ نہ بولے۔ اس نے جو دودھ دیا وہ لے کر کے گاندھی جی کے پاس پہنچ گئے اور پیش کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب و غریب قسم کی ہلچل تھی۔ آپ پریشان تھے۔ بطخ میاں بہت بڑے آدمی نہیں تھے، کوئی لیڈر نہیں تھے، معمولی باورچی تھے، لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ آج اگر میں نے گاندھی جی کو یہ دودھ پلا دیا اور نہ بتایا، میرے بچے تو بچ سکتے ہیں، ہندوستان کا مسئلہ ہو جائے گا اور ساری زندگی، ساری عمر مجھے ہمیشہ پچھتاوا رہے گا اور تاریخ میں ایک برے انسان کے طور پر یاد کیا جاؤں گا۔ چنانچہ وہاں ہمارے سب سے پہلے صدر جمہوریہ، راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب بھی تھے۔ بطخ میاں نے ان کے سامنے گاندھی جی کو کہہ دیا کہ گاندھی جی، اس دودھ کے اندر زہر ہے، اگر آپ پئیں گے تو فوراً کام ختم ہو جائے گا آپ کا۔ چنانچہ گاندھی جی نے وہ دودھ نہیں پیا۔ بعد میں انگریز افسر نے یہ کیا کہ بہت سخت سزا دی، مار پٹائی لگائی، نوکری سے خارج کر دیا اور آپ کا جو معمولی سا گھر تھا اس کو تڑوا دیا۔ بطخ میاں نے مکان تڑوا لیا، سزائیں برداشت کر لی، لیکن گاندھی جی کو بچا لیا۔ گاندھی جی کا مطلب اس وقت صرف گاندھی جی نہیں تھے بلکہ پورا ہندوستان تھا۔ اس چھوٹے سے ایک نیک انسان نے تمام مسلمانوں کی، تمام ہندوستانیوں کی لاج رکھ لی۔ یہ ہماری روایتوں میں شامل ہے کہ مکان ٹوٹتے ہیں ہمارے، قربانیاں دیتے ہیں ہم، بچے مرتے ہیں ہمارے، لیکن کبھی ہم نے اپنی خودداری اور اپنی دیش پریمی اور حب وطن پر آنچ نہیں آنے دی ہے کوئی مثال ایسی پورے ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو اس طرح کے آدمی کو پیش کر سکے؟
ہمیں اس بات کے اوپر بہت ناز ہے. آج 15 اگست ہے. 15 اگست پر اس سے بہترین پیغام، اس سے بہترین یادداشت اور کیا ہو سکتی ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ راجندر پرساد جی نے صدر جمہوریہ بننے کے بعد جب ان کا چمپارن کا دورہ ہوا، آپ نے بدت میاں کو پہچانا، بلایا اور ان کی عزت افزائی کی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. بدت میاں اسی غریبی میں مرے اور اس کے بعد کسی نے کبھی کہیں ان کا نام تک نہیں سنا. اسی طرح جس طرح میں پیش کر رہا ہوں، کوئی ایک آدھ کی تقریر کسی کی ہو. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں انہی کی قربانیاں مقبول ہوتی ہیں. ہمارے پاس شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیشہ خون دیا ہے، چاہے وہ ہم نے بطخ میاں کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبد الحمید کی شکل میں ہو، چاہے وہ اے پی جے عبد الکلام کی شکل میں ہو. ہمیشہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے، اب بھی دے رہے ہیں. خدا حافظ. انقلاب زندہ باد. ہندوستان زندہ باد. 15 اگست یوم آزادی زندہ باد.